السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں تشا گور کے قلم سے تحریر کردہ ناول بس تھوڑی سی محبت کے ایپیسوڈ نمبر 12 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ ایمان نے دروازہ کھٹکھٹایا تو نفیسہ نے جائے نماز طے کر کے ایک جانب رکھی اور دروازہ کھولا۔ السلام علیکم پھپھو، اس کے مسکراتے چہرے پر نفیسہ نے کچھ پڑھ کر پھونک ماری اور پھر اس کے سلام کا جواب دیا۔ وعلیکم السلام۔ آج کیسے پھپھو کی یاد آ گئی؟ وہ اپنے بیڈ پر بیٹھی تو ایمان فوراً ان کی گود میں سرک کر لیٹ گیا۔ بہت دن ہو گئے تھے، سوچا آپ سے تھوڑی خدمت ہی کروا لو، وہ مسکراتے ہوئے مزے سے بولا۔ اچھا، یعنی صرف خدمت کے لیے پھپھو یاد آئی ہیں، ورنہ تو پوچھتا بھی نہیں ہے۔ پوچھنا بھی نہیں تھا، نفیسہ نے مصنوعی ناراضگی دکھاتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں پھپھو، وہ آپ کی جلاد بیٹی دیکھ لے مجھے آپ کے پاس تو چل کر کوئلہ ہو جاتی ہے، اس لیے اس سے نظر بچا کر آئے ہوں۔ نفیسہ بھی جانتی تھی کہ ایمان مذاق کر ہے۔ اچھا چل، میں مالش کر دیتی ہوں۔ انہوں نے پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا، اس نے آنکھیں بند کر لی۔ وہ ناریل کے تیل سے اس کے بالوں میں ہلکا ہلکا مساج کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھولا، ایمان نے آنکھیں کھولی اور نفیسہ نے بھی دروازے کی جانب دیکھا۔ امی؟ وہ کچھ کہتے کہتے رکی۔ اس گدھے کو آپ نے زیادہ نہیں سر چڑھایا ہوا؟ اس نے پہلے ایمان کا گلہ کرنا ضروری سمجھا۔ دیکھا پھپھو، میں کہہ رہا تھا نا، جلدی ہے مجھ سے۔ ایمان نے بھی جان بوجھ کر تیلی لگائی۔ تم سے جلدی ہے میری جوتی، تاشا نے پیر پٹک کر غصے سے کہا۔ کیا زمانہ آ گیا پھپھو، لوگ تو لوگ، ان کی جوتیاں بھی چلتی ہیں مجھ سے۔ ایمان نے افسوس سے گردن ہلائی۔ تاشا نے آگے بڑھ کر تکیہ اٹھایا اور ایمان پہ پھینکا تو اس نے ہنستے ہوئے کیچ کر لی اور زبان نکال کر اسے چڑھایا۔ امی، اسے نکالیں باہر۔ وہ ایمان کو غصے سے گھورتے ہوئے ماں سے بولی، پھر ایمان کا بازو کھینچا۔ چلو تم باہر، میری ماں پہ قبضہ جما لیے۔ تم نے میرے بابا جان پہ قبضہ جمایا، میں نے کبھی کچھ کہا تمہیں؟ وہ اس کی گریب سے اپنا بازو چھڑاتے ہوئے بولا اور دوبارہ لیٹ گیا۔ تم مجھے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، تاشا نے انگلی اٹھا کر کہا تو غرور سے کہا۔ کہنے کو تو بہت کچھ ہے، پر میں تمہاری طرح زبان دراز نہیں ہوں۔ ایمان کی بات پر حیرت اور بے یقینی سے تاشا کا منہ کھل گیا۔ ہاں، میں زبان دراز ہوں؟ امی دیکھ رہی ہیں اسے، آپ کے سامنے آپ کی بیٹی کو کیا بول رہا ہے یہ؟ وہ ایمان کو گھور کر بولی تھی۔ سچ بولے، اسی لیے کڑوا لگ رہا ہے۔ ایمان نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اس کے بالوں کی لٹ کھینچی۔ تاشا نے تکیہ اٹھا کر پھر سے مارا۔ وہ اچھل کر بیڈ کے دوسری جانب چلا گیا۔ تاشا اس کے پیچھے بھاگی۔ آرام سے بیٹھ جاؤ دونوں۔ انہیں پھر سے ناشتہ دے کر نفیسہ نے جھڑکا۔ ایمان نفیسہ کے پیچھے چھپ گیا۔ تاشا سامنے کھڑی تھی۔ ایمان نے نفیسہ کے کندھے کے پیچھے سے منہ نکال کر تاشا کو زبان دکھائی۔ تاشا نے دانت پیسے اور مٹھیاں کھینچ لی۔ اچھا ویسے تم کرنے کیا آئی تھی؟ وہ ایک دم معصوم بن کر پوچھنے لگا۔ میری امی کا کمرہ ہے، جو بھی کرنے آؤں۔ تم سے مطلب؟ نکلو ادھر سے، میں نے امی سے اکیلے میں بات کرنی ہے، نکلو باہر۔ تاشا نے دروازے کی جانب اشارہ کیا۔ پھپھو، اس کا علاج کروائیں، ایسا لگتا ہے پاگل خانے سے بھاگی ہے۔ بولتے بولتے وہ باہر بھاگا۔ تاشا نے اس کے پیچھے سے دھاڑ سے دروازہ بند کیا تھا۔ تیل لگوا رہا تھا بالوں میں، ذرا سی مالش کی تھی، تھوڑی تو اور کرنے دیتی، آتے ہی بھگا دیا اسے۔ نفیسہ نے شکوہ کیا تو تاشا نے تکیہ گود میں رکھتے ہوئے بیٹھتے ہوئے منہ بنایا۔ اتنے لاڈ آپ نے میرے تو کبھی نہیں اٹھائے۔ اچھا کیا بات کرنی تھی اکیلے میں؟ انہوں نے بات بدلتے ہوئے اس کے آنے کی وجہ پوچھی۔ وہ تکیے کے کنارے سے کھیلتے کھیلتے بیڈ پر لیٹ گئی۔ یوں ہی آئی تھی آپ کے پاس۔ کیوں؟ میرا آنا منع ہے؟ یہ بات اس کے سامنے بھی کر سکتی تھی، اس میں چھپانے والی کیا بات تھی؟ نفیسہ کو اس کا ادھوری مالش کے ساتھ چلے جانا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ایسے ہی اس گھامڑ کو تنگ کر کے تو مزہ آ جاتا ہے۔ وہ ہنستے ہوئے ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی، جہاں تھوڑی دیر پہلے ایمان لیٹا تھا۔ نفیسہ نے اس کے بالوں پہ پیار دیا۔ مت لڑا کرو اس سے، بعد میں یہی چھوٹی چھوٹی باتیں بڑی بڑی غلط فہمیاں بنا دیتی ہیں۔ نفیسہ نے اسے جانے کیا سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ میں نہیں، وہ بھی لڑتا ہے مجھ سے، اسے تو آپ کچھ کہتی نہیں ہیں، تاشا نے شکوہ کیا تھا۔ وہ خیال رکھنے والا بچہ ہے، خود ہی احساس کر لیتا ہے، اس لیے ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ نفیسہ کی تعریف پر تاشا کا منہ بن گیا۔ نفیسہ نے ہنس کر اس کا ماتھا سہلایا۔ کچھ دنوں بعد یونیورسٹی میں اسپرنگ بریک ہونے والی تھی۔ 5 دن کی چھٹی کو انجوائے کرنے کے لیے تمام طلباء اپنے اپنے حساب سے پلاننگ کر رہے تھے۔ ایمان اور اس کے دوستوں نے گھومنے پھرنے کا پلان بنایا، مگر سب سے بڑا مسئلہ ایمان کو اجازت ملنے کا تھا۔ ایک دن کی بات ہوتی تو شاید اجازت مل بھی جاتی، مگر 3 دن کے لیے اجازت ملنا تقریباً ناممکن تھا۔ کوئی نہ کوئی جگاڑ لگانے کے لیے وہ چاروں بیٹھ کر کسی گہری سوچ میں گم تھے۔ یار، بابا جان اور بھیا نے سنگاپور جانا ہے اگلے ہفتے 3 دن کے لیے۔ موقع اچھا ہے، امی کو بتا دوں گا، وہ اجازت دے دیں گے، اور اگر کسی نے پوچھا تو وہ بہانہ کر دیں گے۔ تینوں نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ساری پلاننگ کر کے وہ ریلیکس ہو گئے۔ دوسری طرف تاشا اور اس کی سہیلیوں نے بھی 3 سے 4 دن کا ٹرپ پلان کر لیا تھا۔ اب باری تھی گھر والوں سے اجازت لینے کی۔ ملائکہ، نمرہ اور ماہین نے اپنے اپنے گھروں میں بات کر لی تھی اور تاشا کو بھی بتا دیا۔ تاشا حمید احمد سے بات کرنے کا سوچنے لگی۔ ایمان کھانا کھا کر جلدی اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ جب کھانے کے بعد سب اکٹھے بیٹھے تھے سوائے ایمان کے، تو تاشا نے بات کا آغاز کیا۔ اسے اجازت کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر چونکہ انہوں نے پہاڑی علاقے کا ٹرپ پلان کیا تھا، اس لیے اسے تھوڑا بہت خدشہ تھا کہ نفیسہ کے کہنے پر حمید احمد کہیں منع نہ کرتے۔ اس لیے تاشا نے خود ہی حمید احمد سے بات کرنے کا سوچا۔
ماموں جان، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، اس نے تمہید باندھی۔ بولو گڑیا، کیا بات ہے؟ انہوں نے مسکرا کر نرم لہجے میں پوچھا۔ ماموں جان، وہ بات یہ ہے کہ یونیورسٹی میں 2 دن بعد اسپرنگ بریک ہے۔ میری سہیلیوں نے گھومنے کا پلان کیا، اگر آپ مجھے بھی ان کے ساتھ جانے کی اجازت دے دیں تو۔ وہ امید بھری نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ تم نے مجھ سے بات کیوں نہیں کی؟ کوئی ضرورت نہیں ہے جانے کی۔ نفیسہ نے اسے گھور کر دیکھا۔ مجھے ابھی تو یاد آیا، کمال معصومانہ طریقے سے اس نے بہانہ کیا اور ماں کی گھوریوں کو مکمل نظر انداز کیا۔ جانے دو نفیسہ، حمید احمد نے نرمی سے بہن کو ٹوکا، پھر تاشا سے پوچھا بیٹا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ ناردرن ایریا کا پلان ہے ماموں جان، 3 دن کا ٹرپ ہے۔ اس نے ماں کی طرف بالکل نہیں دیکھا، جن کی آنکھیں غصے سے مزید باہر آ گئی تھی۔ اس کی بات سن کر عمر کے ماتھے پر ہلکے سے بل پڑے۔ کتنے لوگ جا رہے ہیں؟ مجھے ملا کر 4، تاشا نے بتایا۔ کس طرح جانے؟ عمر نے پھر سوال کیا۔ کوئی گاڑی بک کروا لیں گے، تاشا نے جواب دیا۔ عمر نے ایک لمحے کو حمید احمد کی جانب دیکھ کر کچھ سوچا اور پھر بولا، اس طرح کسی انجان آدمی کے ساتھ 3 دن کے لیے پہاڑی علاقے میں بھیجنا میرے خیال میں مناسب نہیں ہے، خاص طور پر جب چاروں لڑکیاں ہی ہیں۔ اگر میں فری ہوتا تو خود لے کر جاتا، لیکن بابا جان اور میں 1 ہفتے کے لیے سنگاپور جا رہے ہیں۔ عمر کی بات سن کر تاشا کی آنکھوں کی جوت کم پڑی۔ اس نے انکار تو نہیں کیا تھا، مگر عمر کے اس طرح سے کہنے کا مطلب تاشا کا ٹرپ کینسل ہوتا نظر آ رہا تھا۔ اس نے حمید احمد کی طرف معصومیت سے آنکھیں جھپکا کر دیکھا۔ کوئی اور راستہ نہیں ہے؟ میری اسپرنگ بریک ضائع چلی جائیں گی۔ اس کا اداس چہرہ دیکھ کر عمر اور حمید احمد نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ کیوں ضائع چلی جائیں گی؟ گھر بیٹھو آرام سے اور پڑھائی پہ توجہ دو، تمہارے مڈ ٹرم بھی آنے والے ہیں۔ نفیسہ کو موقع مل گیا تھا بولنے کا۔ وہ تو اگلے مہینے ہے نا، اور 3 دن کے لیے تو جا رہی ہوں، 3 دن سے کیا ہو جائے گا؟ تاشا کی آواز رندھنے والی ہو رہی تھی۔ ماں کا یوں منع کر دینا اسے رلانے والا تھا۔ حمید احمد کو اس کی اتری صورت دیکھ کر بہت برا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ان کی سب سے زیادہ لاڈلی تھی۔ پھپھو میں منع نہیں کر رہا جانے سے، لیکن اس طرح جانا مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا۔ لڑکیوں کے لیے محفوظ نہیں ہے کسی بھروسے والے مرد کے بغیر اتنی دور جانا۔ عمر نے نرمی سے اپنا خیال بتایا۔ ایمان سر چلا جائے گا، صبح اس کو بھیجنا میرے کمرے میں، حمید احمد نے کہا تو عمر نے تائیدی انداز میں سر ہلایا، گو کہ تاشا کو عمر کے ساتھ جانا جتنا اچھا لگتا اتنا ہی ایمان کے ساتھ جانا برا لگ رہا تھا، مگر ٹرپ کینسل ہونے سے تو بہتر ہی تھا۔ اس نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا اور کمرے میں جا کر یہ خوشخبری تینوں سہیلیوں کو سنائی۔ ایمان کو صبح ہی صبح حمید احمد نے کمرے میں طلب کر لیا تھا۔ رات کو وہ اپنے ٹرپ کا پلان فائنل کر کے سویا تھا، کیونکہ اگلے دن حمید احمد اور عمر نے سنگاپور جانا تھا اور ان کے جاتے ہی ایمان نے شائستہ کو بتا کر اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے نکل جانا تھا۔ اس سلسلے میں اس نے عائشہ سے ادھار لینے کا بھی سوچ لیا تھا، مگر آخری لمحوں میں اس کی ساری پلاننگ پہ پانی پھر گیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو حمید احمد کاغذات ہاتھ میں لیے ان کا معائنہ کر رہے تھے۔ اسے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ چپ چاپ بیٹھ گیا۔ اندر کہیں اسے یہ ڈر تھا کہ کہیں انہیں اس کے ٹرپ کا معلوم تو نہیں ہو گیا۔ تاشا اپنی سہیلیوں کے ساتھ ٹرپ پر جا رہی ہے ناردرن ایریاز کی طرف، انہوں نے بات کا آغاز کیا۔ وہ چپ چاپ سننے لگا۔ حمید احمد نے دراز سے کچھ چیزیں نکال کر اس کی جانب بڑھائیں۔ ایمان نے چیزیں ان کے ہاتھ سے لے کر دیکھا۔ وہ ATM کارڈ، گاڑی کی چابی اور کچھ نوٹ تھے۔ کیا وہ اسے بھی ٹرپ پہ جانے کا کہہ رہے تھے؟ ایمان کا دل خوشگمان ہوا۔ یہ 20,000 ہیں پیٹرول اور دوسرے خرچوں کے لیے، اور مزید ضرورت ہو تو ATM سے نکلوا لینا۔ پہاڑی علاقہ ہے، گاڑی صحیح طریقے سے چلانا، اوور اسپیڈنگ نہیں کرنا۔ اس کی سہیلیاں بھی ساتھ ہوں گی، اس لیے تمیز میں رہنا۔ بچیاں اکیلی ہیں، ان کا خیال رکھنا بہنوں کی طرح، سمجھ گئے؟ مجھے تمہاری کوئی شکایت نہ ملے۔ انہوں نے اپنی بات اسے سمجھا دی تھی۔ وہ دل میں پنپتی خوشگمانی کو ہوا ہوتے ہوئے محسوس کر رہا تھا، تو یہ سب تاشا کے لیے تھا۔ وہ تائیدی انداز میں اپنا سر ہلا کر اٹھایا تھا۔ تاشا اپنی پیکنگ کر رہی تھی، خوشی اس کے چہرے سے ہی ظاہر ہو رہی تھی۔ وہ اس سے کیا کہتا؟ کس نے سننی تھی اس کی؟ دوستوں کے ساتھ جانے کا خواب ہی رہ گیا۔ اس نے فون کر کے اپنے نہ جانے کی اطلاع دے دی۔ کیوں یار، رات کو تو سب کچھ سیٹ تھا۔ سائم کو پریشانی ہوئی۔ تاشا کے ساتھ بھیج رہے ہیں مجھے، تم لوگ جاؤ اپنا ٹرپ انجوائے کرو، پھر کبھی رکھ لیں گے یہ والا ٹرپ۔ ایمان کی آواز میں اداسی تھی۔ یار تو دل چھوٹا مت کر، ہم نہیں جا رہے، اس بہانے پروجیکٹ کا کام کر لیں گے، وہ بھی بیچارہ کب سے توجہ کو ترس رہا ہے، جنید نے کہا۔ وہ اس کی اداسی دور کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ سر زاہد نے بھی یہی کہا تھا کہ اسپرنگ بریک میں پروجیکٹ کی تیاری کر لینا۔ وہ تو ہم اسٹوڈنٹس نے اسے ٹرپ بریک بنا لیا ہے، ورنہ یہ پروجیکٹ کے لیے ہی دی جاتی ہیں۔ ویسے یار کتنی عجیب بات ہے، اتنے اچھے موسم میں کون پڑھائیاں کرنے کا سوچے گا؟ یونیورسٹی والے بھی اسٹوڈنٹس کے جذبات کے ساتھ اچھا کھیلتے ہیں، شعیب بولا۔ تو اسٹوڈنٹس بھی پورے ڈھیٹ ہیں، کون سے ان چھٹیوں میں کام کرتے ہیں، گھومنا پھرنا ہی تو کرتے ہیں، سائم نے لقمہ دیا۔ چلو ٹھیک ہے، پھر تم لوگ کام کرو، میں آ کر دیکھوں گا اپنے والا۔ آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر اس نے اپنا جائزہ لیا۔ چلو بھائی ایمان احمد، تیاری پکڑ لو، آج تک تم تاشا کے ڈرائیور تھے، اب باڈی گارڈ بھی بننا پڑے گا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی چیزوں کو دیکھا اور پھر اداسی سے ہلکا سا مسکرایا۔ ایمان نے کالی جینس اور 2 شرٹس ایک بیک پیک میں ڈالی اور 2-4 ضرورت کی چیزیں رکھ لیں۔ تاشا نے درمیانے سائز کا پورا سوٹ کیس تیار کر لیا تھا۔ وہ صبح وقت پر تیار ہو چکا تھا۔ اس نے تاشا کے کمرے کا دروازہ بھرایا۔ اندر سے کی آواز آئی تو ایمان نے نوب گھما کر دروازہ کھولا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی آئی لائنر لگا رہی تھی۔ تو میرا سامان لے کر جاؤ، میں 5 منٹ میں آتی ہوں۔ اسے سامان لے جانے کا کہہ کر وہ دوبارہ آئینے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ایمان نے اس کا سوٹ کیس دیکھا تو بولے بنا نہیں رہ سکا۔ اتنا سارا سامان کتنے لوگوں کا ہے؟ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اگر ایک لڑکی کا سامان اتنا ہے تو باقی تینوں کا کتنا ہوگا۔
میرا ہے، تم گاڑی میں رکھو اسے۔ اب وہ دوسری آنکھ پہ لائنر لگا رہی تھی۔ ایمان اس کا سوٹ کیس اٹھا کر نیچے لے آیا اور پچھلی سیٹ پر رکھ کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ اسے گاڑی میں بیٹھے 15 منٹ ہو چکے تھے۔ جب تاشا تشریف لے آئی، اس نے سرمئی فراک اور کالی تنگ جینس کے ساتھ سفید جاکرز پہنے ہوئے تھے۔ بالوں کی اونچی پونی ٹیل بنا کر کانوں میں چھوٹے پرل والے سفید ٹاپس پہنے اور آنکھوں کو خوبصورتی سے آئی لائنر سے سجایا۔ گلابی رنگ کی لپسٹک اس کے حسن کو اور نکھار رہی تھی۔ تیز سرمئی رنگ کا اوور کوٹ پہن کر اس نے گلے میں مفلر لے لیا تھا۔ چلو، وہ فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی تھی، ساتھ میں سہیلیوں کو تیار رہنے کا میسج کرنے لگی۔ ایمان نے نیلی جینس کے ساتھ سفید شرٹ کے اوپر نیلی ہی جیکٹ پہن رکھی تھی۔ سادہ سے حلیے میں بھی وہ بہت زیادہ پیارا لگ رہا تھا۔ تاشا کی تیاری دیکھ کر وہ تیکھے انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ کیا ہے، ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ گاڑی چلاؤ۔ اسے اپنی جانب متوجہ پا کر تاشا کو الجھن ہوئی۔ ویسے اتنا وقت لگا کر بھی تمہارے بناؤ سنگھار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس نے انگلی اٹھا کر تاشا کے سر سے پاؤں تک اشارہ کیا۔ تم خود جو کوئی کاف کے جن ہو، تمہیں ہر لڑکی چڑیلی لگے گی۔ دیر مت کرو، گاڑی چلاؤ، سب کو پک بھی کر لیں۔ تاشا نے فون رکھ کر دونوں ہاتھ سینے پر باندھے اور منہ کھڑکی کے شیشے کی طرف کر لیا، جیسے اس کی طرف دیکھنا بھی نہ چاہتی ہو۔ شائستہ اور نفیسہ کو الوداعی ہاتھ ہلا کر وہ اسٹیئرنگ گھماتا ہوا گاڑی کو سڑک پر ڈال چکا تھا۔ تاشا خاموش بیٹھی رہی۔ اب یہ تو بالکل واضح تھا کہ وہ اس سے فی الحال کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایمان نے ماحول میں پھیلی بوریت دور کرنے کے لیے میوزک پلیئر آن کر لیا۔ عاطف اسلم کے تو جانے نانے خاموش ماحول کو زندگی بخشتی تھی۔ ایمان نے ساتھ میں ہلکا ہلکا گنگنانا بھی شروع کر دیا۔ تاشا نے جھٹکے سے گردن اس کی جانب کو موڑی۔ یا تم گا لو یا اسے گانے دو، اس کی طرف تیوریاں چڑھا کر دیکھتے ہوئے وہ بولی تھی۔ ایمان زیر لب مسکرایا اور اس کے کان کے پاس منہ کر کے مزید اونچی آواز میں گانے لگا۔ کیسے بتائیں کیوں تجھ کو چاہیں، یارا بتا نہ پائیں۔ تاشا نے ہونٹ بھینچ لیے۔ ایمان کی مسکراہٹ مزید پھیلی۔ تاشا نے پلیئر سے اپنا فون اٹیچ کر کے وہی گانا لگانا چاہا جو ایمان کو زہر لگتا تھا، اور والیوم فل کر دیا۔ ان کے درمیان پھر سے میوزک پلیئر کو لے کر لڑائی شروع ہو گئی تھی۔ کبھی وہ پلیئر کو ہاتھ لگاتی اور کبھی ایمان۔ بیچ میں 2-3 بار تاشا نے اسے زوردار چٹکیاں بھی کاٹی تھیں۔ ملائکہ کے گھر پہنچنے تک یہی تماشا جاری رہا۔ سد شکر کہ میوزک پلیئر خراب ہونے سے بچ گیا تھا۔ ملائکہ کا سوٹ کیس بھی تقریباً تاشا جتنا ہی تھا۔ شکر تھا کہ گاڑی بڑی تھی، ورنہ ان کے سامان کا جو حال تھا وہ مشکل ہی پورے آتے۔ ملائکہ کے بیٹھتے ایمان نے شرافت اور تمیز کا لبادہ اوڑھ لیا تھا۔ پھر ماہین کے گھر سے اسے پک کر کے وہ آخر میں نمرا کے گھر پہنچے، اور اس کے بعد ایمان نے گاڑی پہاڑی علاقے کی جانب بڑھا دی۔ تم تو اچھی خاصی گاڑی چلا لیتے ہو، نمرا نے بے ساختہ ایمان کی تعریف کی۔ تھینکس، ایمان نے انتہائی تمیز کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہلکا سا مسکرا کر جواب دیا اور ڈیش بورڈ سے کالے شیشوں والا چشمہ اٹھا کر پہن لیا۔ دن شروع ہو چکا تھا اور ہلکی ہلکی دھوپ نکل رہی تھی۔ تاشا نے حیرت زدہ اور تیکھے انداز میں اس کی جانب دیکھتے ہوئے اس کی شرافت محسوس کی تھی۔ تاشا تو کہہ رہی تھی تمہیں گاڑی چلانی نہیں آتی، ہمیں تو اتنا ڈرا دیا تھا اس نے تمہاری ڈرائیونگ سے۔ نمرا نے شکر کرتے ہوئے سینے پر ہاتھ رکھا۔ تاشا نے گردن موڑ کر اسے گھوری دی تو وہ خاموش ہو گئی۔ ایمان سے لب مسکرایا اور تاشا کو اس کی مسکراہٹ تپاتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اب کار میں لڑکیوں کی پسند کے گانے گونجنے لگے تھے۔ تھوڑی دیر بعد لڑکیوں نے باتیں کرتے کرتے کھانے پینے کی چیزیں نکالی تھی۔ پاپ کارنز اور چپس چبانے کی آواز ایمان کے کانوں میں بھی پڑ رہی تھی، مگر تاشا نے ایک بار بھی جھوٹے منہ سے نہیں پوچھا تھا۔ اسے بھوک لگنے لگی تھی، مگر وہ خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا۔ تھوڑی دور جا کر اس نے پیٹرول بھروایا، پھر آدھے گھنٹے بعد چھوٹے سے ڈھابے کے پاس جا کر گاڑی روک دی۔ اسے مسلسل ڈرائیو کرتے ہوئے 5 گھنٹے ہو چکے تھے۔ کیا ہوا؟ تاشا نے اسے گاڑی روک کر اترتے دیکھا تو پوچھا۔ بھوک لگی ہے، مختصر سا کہہ کر وہ نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد ماہین بولی، ویسے کتنی غلط بات ہے یار، وہ ہمارا ڈرائیور تو نہیں ہے، کسی کو بھی خیال نہیں آیا کہ اسے بھی پوچھ لیں، اور تمہیں ہی خیال کرنا چاہیے، تمہارا کزن ہے وہ۔ اس نے تاشا کو احساس دلانے کی کوشش کی۔ تمہارے سامنے شریف بن رہا ہے، زیادہ ہمدردی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی دیکھو خود نکل گیا کھانے پینے، ہم میں سے کسی سے پوچھا اس نے؟ تاشا کو ماہین کا اس کی فیور کرنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ہاں تو ہم نے کون سا اس سے پوچھ لیا تھا، ملائکہ نے بھی اس کی سائڈ لی۔ تم نہیں جانتی، میں رہتی ہوں اس کے ساتھ، مجھے پتہ ہے، صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے۔ وہ عمر بھائی صحیح کہتے ہیں، غیر ذمہ داری اس میں کوٹ کوٹ کر بھری ہے۔ بس یہ دعا کرو کہ صحیح سلامت پہنچا دے ہمیں، میرے پاس اگر دوسرا آپشن ہوتا تو اس کے ساتھ کبھی نہ آتی۔ تاشا اس سے کچھ زیادہ ہی بدگمان ہو رہی تھی۔ اس کی تینوں سہیلیاں اسے سمجھانے میں لگی تھی کہ جیسا وہ سمجھ رہی ہے وہ ویسا بالکل نہیں ہے۔ دیکھ لینا، ابھی کھا پی کر آ جائے گا، اور اگر میں بولوں گی کہ مجھے بھی بھوک لگی ہے تو اتنی باتیں سنا دے گا۔ اسی بحث کے دوران وہ واپس آتا دکھائی دیا تو چاروں خاموش ہو کر بیٹھ گئیں۔ اس کے ہاتھ میں کچھ شاپرز پکڑے ہوئے تھے۔ اس نے ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر ایک پیکٹ تاشا کی جانب بڑھایا۔ تاشا نے چپ چاپ اس کے ہاتھ سے پیکٹ پکڑ لیا۔ اس میں 5 کپ گرما گرم چائے تھی۔ ایک کپ نکال کر اس نے ڈیش بورڈ پر رکھا اور باقی تاشا کے ہاتھ میں ہی رہنے دیے۔ پھر دوسرے شاپر میں سے اس نے ایک برگر کا باکس نکالا اور باقی تاشا کو دوسرے ہاتھ میں پکڑا کر وہ اپنا چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ بند کر کے گاڑی سے دور چلا گیا۔ تاشا کی سہیلیوں نے اسے جتاتی نظروں سے دیکھا تو وہ کھسیانی ہو گئی۔ ایک ایک کر کے سب نے اپنا اپنا برگر لے لیا تھا۔ کتنا سویٹ ہے نا، ماہین کو وہ پہلے ہی بہت سویٹ لگتا تھا، اب تو وہ اور بھی اس کی فین ہو گئی تھی۔
तुम लोगों के सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा इम्प्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। ताशा ने मुंह बनाया। उसे बिला वजह ईमान पर गुस्सा आने लगा था। तुम जो मर्ज़ी बोलो, वो फिर भी बहुत अच्छा है। तुम ख्वामख्वाही उससे चिड़ी रहती हो ताशा। थोड़ा वक्त गुजरने तो भी बहुत अच्छा लग रहा है ना। जब अपना असली रंग दिखाएगा फिर पूछूंगी कि कितना अच्छा है। उसने मुंह बनाकर बर्गर का एक निवाला लिया। जब वो चारों खा पी चुकी तो ताशा ने गाड़ी के बाहर देखकर उसे आवाज़ देनी चाहिए, मगर वह हदे निगाह में उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। उसने अपने फ़ोन से उसे कॉल की। वापस आओ, क्या सारा दिन यहीं गुजारने का इरादा है? ताशा की आवाज़ में रोब का आंसर नुमाया था। उसने महज आ रहा हूँ कहकर कॉल काट दी थी। 3 मिनट बाद वो ड्राइविंग सीट पर वापस आ बैठा था। हमें यहाँ छोड़कर तुम कहाँ घूमने निकल गए थे? ताशा की आवाज़ में वाज़ह गुस्सा था। वो उसकी सहेलियों का लिहाज कर रहा था, मगर ताशा को कोई ख्याल नहीं आ रहा था। वो मुकम्मल तौर पर उससे मुलाजिम की तरह पेश आ रही थी। कॉल सुनने गया था। उसने बहाना किया पिछले 5 घंटे से वो मुसलसल ड्राइव कर रहा था। बैठ कर लड़कियाँ भी थकने लगी थी। वो तो फिर ड्राइव कर रहा था। वो उनके सामने अपनी थकन का बताकर हमदर्दियाँ समेटना नहीं चाहता था, इसलिए कुछ और बोल दिया। ताशा ने उसे नज़रअंदाज किया और फिर से वो चारों खुशगपियों में मसरूफ़ हो गई। डेस्टिनेशन पर पहुंचकर ईमान ने सुकून का सांस ली। एक जगह गाड़ी पार्क करके वो पांचों गाड़ी से निकले और दस्ती सामान साथ लेकर वो पहाड़ी रास्ते से नीचे उतरने लगे। सामने इंतहाई खूबसूरत कुदरत की हसीन तख्लीक नीले पानियों से सजी शफाफ झील सैफुल मलूक थी, जिसके बारे में कहा जाता कि यहाँ परियाँ उतरती हैं। खूबसूरत पानी अपने अंदर एक अलग किस्म का कुदरती हुस्न समाये हुए था। चारों लड़कियाँ आगे आगे थीं और ईमान उनके पीछे आहिस्ता कदमों से चल रहा था। वहाँ पर और भी बहुत से मुल्की और गैर मुल्की लोग इस खूबसूरत झील को देखने आए हुए थे। लड़कियाँ झील के करीब जाकर अपने पसंदीदा मशगले में जुट गई थीं। कुछ देर एक दूसरे की तस्वीरें बनाकर उन्हें ग्रुप फ़ोटो का ख्याल आया। ताशा ने ईमान को इशारा करके पास बुला लिया। उनसे कुछ फासले पर ही था। ताशा के बुलाने पर वो उनके करीब गया तो उसने फ़ोन ईमान को पकड़ाकर तस्वीरें लेने का कहा। उनकी तस्वीरें बना चुकने के बाद ईमान ने फ़ोन वापस ताशा को दिया और वहाँ से जाने लगा तो माहीन की आवाज़ आई, तुम्हारी तस्वीर बनाओ, पोजीशन ले लो। माहीन ने ऑफ़र तो बहुत अच्छी की थी, मगर जाने क्यों उसका मूड नहीं हो रहा था। बस कुदरती मंजर के हुस्न में खो रहा था। वो उसी को एंजॉय करना चाहता था। यहाँ आकर जो सुकून मिल रहा था उसका एहसास ही अलग था। उसने हल्का सा मुस्कुराकर नफ़े में सर हिलाते हुए उसकी ऑफ़र ठुकरा दी और एक तरफ को घास पर जाकर बैठ गया। माहीन ने कंधे उचका दिया और वापस अपने टोले में चली गई। वो अकेला घास पर एक टांग सीधी की और एक घुटना मोड़कर उस पर बाजू टिकाकर बैठा था। माहीन ने एक नज़र उसकी जानिब डाली तो उसे वो झील की जानिब पूरी तरह मतवजह नजर आया। उसने चुपके से उसकी एक तस्वीर बना ली और फिर एक नहीं, उसने ईमान की कई तस्वीरें बना ली थी, किसी को भी बताए बगैर। ताशा के देखा देखी वहाँ मौजूद एक और लड़कियों के ग्रुप ने ईमान को अपना फ़ोन पकड़ाकर ग्रुप फ़ोटो बनाने को कहा। जब वो उनकी तस्वीरें बना चुका तो उन्होंने उसके साथ भी सेल्फी लेने का कह दिया। उसने बमुश्किल उन लड़कियों से जान छुड़ाई थी, वरना वह ज़बरदस्ती उसकी तस्वीर लेने पर तुल गई थी। ईमान वहाँ से उठ के और कार में जाकर बैठ गया। ताशा और उसकी सहेलियों ने झील के किनारे घुड़सवारी की, लॉन्च में झील की सैर की और मज़ीद तस्वीरें बनाकर वो वापस आ गई। एक दिन पूरा सैफुल मलूक में गुजार कर वो काफ़ी थक चुकी थी। ईमान उन्हें लेकर होटल पहुंचा तो तकरीबन अंधेरा ही होने वाला था। मार्च का महीना था और अवाइल बहार के दिन थे, इसलिए पहाड़ी इलाकों में उस वक्त ठंड हो जाया करती थी। पहले उसने कमरा बुक करवाया और सामान कमरे में रखवा दिया। उसके बाद चारों को लेकर एक ढाबे पर आ गया। वो एक ओपन एयर रेस्टोरेंट था जहाँ रात के वक्त अनवाई इक़साम के खाने की खुशबू फ़िज़ा में रची थी और पतीलियों से उड़ता धुआं वहाँ मौजूद लोगों की भूख को मज़ीद चमका रहा था। दिन नॉर्मल था, मगर रात में अच्छी खासी सर्दी हो गई थी। खाने का ऑर्डर देकर वो उनके साथ बैठने के बजाय उठकर बाहर चला गया। खाना भी आ गया और उन्होंने खा भी लिया। कश्मीरी चाय का ऑर्डर देकर वह फिर से बातें करने लगी। ताशा, ईमान को फ़ोन तो करो, उसने खाना भी नहीं खाया, पता नहीं कहाँ होगा। माहीन की फ़िक्रमंदी पर ताशा ने मशकूक अंदाज में उसे देखा। खैरियत है ना माहीन? आज तुम्हें उसकी कुछ ज़्यादा ही परवाह नहीं हो रही। यार वो तुम्हारा कज़न है, तुम्हें ख्याल ही नहीं है। अगर मैं कर रही हूँ तो भी तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा। माहीन ने बुरा मनाए बगैर कहा था। मेरा कज़न है वो, मेरी बेटी नहीं कि मुझे फ़िक्र हो उसकी कि अकेला कहाँ चला गया। मर्ज़ी का मालिक है, जब दिल चाहेगा आ जाएगा। थोड़ी देर में कश्मीरी चाय भी आ गई। 5 कपों का ऑर्डर था। चारों ने एक उठा लिया, मगर ईमान का कप वहीं पड़ा था। 2 मिनट बाद वह दूर से आता दिखाई दिया। उन्हें चाय पीते देख कर रुका, फिर एक रोते लावारिस कप को देखा। तुम्हारे लिए मंगवाई है, ले लो, ताशा ने एहसान जताने के अंदाज में कहा। ईमान ने हल्का सा मुस्कुरा कर कप उठा लिया और फिर खड़े खड़े एक घूंट भरा। थैंक्स, बहुत तलब हो रही थी इसकी। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, मगर अंदाज में थकन थी। वो कहकर ताशा के साथ रखी खाली कुर्सी पर बैठ गया था। दूसरी तरफ थोड़े फासले पर माहीन बैठी थी। ताशा ने उसे अचंभे से देखा, जो चुपचाप चाय के घूंट लेता हुआ अपने फ़ोन के साथ मगन था। कहाँ थे तुम? बिल्कुल अचानक सवाल पर ईमान ने उसकी जानिब देखा। इधर ही था, गोलमोल सा जवाब देकर वह चाय का घूंट भरने लगा। ताशा उसकी जानिब को हल्का सा झुकी और उसकी शर्ट से कुछ सूंघा। सिगरेट पी कर आ रहे हो? उसे ज़ोर की खांसी आते आते रुकी थी। चाय का कप उसने फ़ौरन मेज़ पर रख दिया। नहीं यार, वो मेरे बराबर वाले अंकल पी रहे थे। पूरे एतमाद के साथ झूठ बोलकर वह मोबाइल फ़ोन में मसरूफ़ हो गया। ताशा ने 2 सेकंड तक खोजती नज़रों से उसे देखा, फिर आंखें घुमाकर रुख मोड़ लिया। वह चारों अपनी बातों में दोबारा मशगूल हो गई। खाने से फारिग होकर वापस उसी होटल में आ गए थे जहाँ ईमान ने उनका कमरा बुक करवाया था।
کمرہ کافی بڑا تھا، چاروں لڑکیاں بستروں میں گھس کر باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ کھینچی کی تصویریں بھی شیئر کرتے کرتے سو گئیں۔ ایمان نے اپنے لیے دوسرا سنگل بیڈ والا کمرہ بک کروا لیا تھا۔ بے شک وہ 4 لڑکیاں بالکل انجان نہیں تھیں اور ان میں ایک اس کی کزن بھی تھی، مگر اسے لڑکیوں کے ساتھ کمرہ شیئر کرنا مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ بابا جان نے پیسے تو دیے تھے، ساتھ ATM کارڈ بھی تھا۔ جب سہولت تھی تو کنجوسی کیا کرتا۔ سارا دن کی تھکن اتارنے کے لیے وہ بیڈ پر ایک دم دھپ سے لیٹ گیا۔ چند لمحے اس نے کمر سیدھی کی اور پھر سے دھندلا سا منظر نظر آ رہا تھا۔ رات کی تاریکی میں پہاڑوں پہ رہنے والے رہائشیوں کے گھروں کے بلب اس تاریکی میں یوں جگمگا رہے تھے جیسے آسمان سے ستارے اتار کر کسی نے زمین پر بکھیر دیے۔ اس نے کھڑکی کا دھندلا شیشہ کھول کر اندر آتے سرد ہوا کے جھونکے کو محسوس کیا اور پھر لگاتار ٹھنڈی ہوا کمرے میں داخل ہونے لگی۔ منظر بالکل صاف ہو گیا تھا۔ ایسے موسم میں سگریٹ پینے کا اپنا ہی مزہ تھا۔ اس نے اپنی پینٹ کی سائیڈ جیب سے سگریٹ کی ڈبی نکالی جو وہ کھانے کے دوران غائب ہو کر خرید کر لایا تھا۔ گھر پہ تو یہ عائشی نہیں ہو سکتی تھی، یہاں کس نے روکنا تھا؟ اس نظارے سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اس نے 2-4 سگریٹ مزید پھونکے تھے اور پھر شیشہ بند کر کے بیڈ پر آ گیا۔ دوست تو ساتھ تھے نہیں، مگر ان پہاڑوں کا حسن سراہنے میں تو کوئی ممانعت نہیں تھی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔